اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھو اور صفحہ نمبر 7 نکالو۔ آج ہم صفحہ نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلی جماعت میں آپ نے حروف تہجی کو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ آج ہم حروف تہجی سے آوازیں بنانے کی مشق کریں گے۔ اردو میں ہم کچھ علامات کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیں آواز بنانے میں مدد کرتے ہیں، جیسے کسی جگہ ہم زیر کا استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ زبر کا استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ پیوش کا استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ مد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب والے نے تو نہیں دکھایا ہے، لیکن میں نے خود یہاں پہ یہ زیر اور زبر، پیوش اور مد کی علامات کو یہاں پہ دکھایا ہے۔ تو یہ جو پڑی ہوئی لکیر ہے، جب ہم اس کا استعمال کسی حروف کے اوپر کرتے ہیں تو اس کو ہم اس وقت زبر کہتے ہیں۔ جب ہم اس پڑی ہوئی لکیر کو کسی حروف کے نیچے استعمال کرتے ہیں تو وہاں ہم اس کو زیر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس علامت کو کسی حروف کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم پیوش کہتے ہیں۔ اسی طرح اس علامت کو ہم مد کہتے ہیں۔ جب ہم ان علامات کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے ان حروف کی آواز جو ہوتی ہے بدل جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی علامات ہیں جو ہمیں کسی لفظ کی آواز کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو چاہیے کہ آپ ان علامات کو ذہن میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان علامات پر بھی بات کریں گے کہ ان علامات کا ہم کس جگہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال سے کس طرح کی آوازیں بن جاتی ہیں۔ آج ہم حروف تہجی پر ہی بات کریں گے اور حروف تہجی سے آوازیں بنانے کی مشق کریں گے۔ آپ اپنی کتاب پیج نمبر 7 کی طرف غور سے دیکھو۔ حروف تہجی سے آوازیں بنانے کی مشق۔ یہ جو یہاں پہ یہ جو کالم ہے، اس کالم میں حروف تہجی دیے گئے ہیں، جیسے الف، ب، پ، ت، ٹ، س، جیم، چیم، ح، کھ، دال، ڈال، ذال، ر، ڈ، ز، ج۔ یہ اس سائڈ میں حروف تہجی دیے گئے ہیں اس کالم میں۔ آپ ان کو غور سے دیکھو اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے اور ان کو پھر سے سیکھنا ہے، خوش خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان پہ کچھ الفاظ بنائے گئے ہیں، ان کو کچھ اور حروف سے جوڑا گیا ہے، جیسے یہاں پہ یہ جو کالم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں الف، واو، یہ اور یہ دونوں یہ کی شکلیں ہیں۔ اب ہم اردو میں اسے چھوٹا یہ بھی کہتے ہیں اور اس کو بڑا یہ کہتے ہیں، تو یہ دونوں یہ کی شکلیں ہیں، ہم ان کو یہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب دوسرے حروف آپس میں مل جاتے ہیں ان حروف کے ساتھ تو یہ کس طرح کی آوازیں دیتے ہیں۔ جیسے یہاں اس کالم میں اس نے دکھایا ہے کہ الف کے اوپر جب ہم مد کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے بدل جاتی ہے۔ یہاں پہ اب ہمیں اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، اب ہمیں اس کو آپ پڑھنا ہے، یعنی اس کو آپ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ یہ الف ہے، یہاں پہ بھی یہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر ہم نے مد کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مد آ، یعنی اس کی آواز جو ہے آواز بدل جاتی ہے۔ الف واو او، الف یہ ای، الف یہ اے۔ یہاں پہ بھی الف یہ ہے، یہاں پہ بھی الف یہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ کی چھوٹی شکل ہے، یہاں پہ یہ کی بڑی شکل ہے۔ تو
تو اردو میں کسی جگہ ہم چیز چھوٹی شکل کو استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ اس بڑی شکل کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھو بے ہے، بے کے ساتھ ہم نے الف کو جوڑا ہے، بے الف با، یعنی اس الف کو ہم نے جوڑا ہے. یہاں پہ اس کی آواز جو ہے بے کی آواز نکلتی ہے، یہاں پہ اس کی آواز با نکلتی ہے جب ہم نے الف کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں پہ بے اور واو کو جوڑا ہے، بے وابو. یہاں پہ بے اور اس یہ کو جوڑا ہے، بے یہ بی. یہاں پہ بے اور اس یہ کو جوڑا ہے جسے ہم بڑا یہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز بدل جاتی ہے بے بوڑی بے، یعنی آ او ای اے، با بو بی بے. اسی طرح پہ جائیں گے، پے کے ساتھ جب الف کو جوڑا گیا تو یہ پا بن گیا، پے الف پا. پے اور وا کو جوڑا گیا، پے وا پو. پے اور چھوٹا یہ کو جوڑا گیا، بن گیا پے یہ پی، پے بوڑیے پے. اسی طرح تے الف تا، تے وا تو، تے یہ تی، تے بوڑیے تے. اسی طرح ٹے پہ جائیں گے، ٹے الف ٹا، ٹے وا ٹو، ٹے یہ ٹی، ٹے بوڑیے ٹے. اسی طرح سے پہ جائیں گے، سے الف سا، سے وا سو، سے یہ سی، سے بوڑیے سے. آج پیارے بچوں ہم سے تک ہی جائیں گے، آپ یہ گھر میں یاد کریں گے. الف سے تک جتنے بھی یہ حروف تہجی ہیں اور ان پہ جو لفظ بنائے گئے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کو گھر میں پھر سے دہرائیں گے اور ان کو صاف صاف خوش خط لکھنے کی کوشش کریں گے.